میں 40 سال سے آ رہے ہیں. یہ بتائے کہ اسمبلی کو کنٹرول کرنا، اسمبلی کا ماحول بہتر بنانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اپوزیشن کی؟ کیا پاکستان نہیں، دنیا کی ہسٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کہے کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا ہوں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. اس لیے میں میاں اجمل صاحب کو، عمر صاحب کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ مادہ پرستی کے اس دور میں بھی والدہ کا دکھ دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اور لوگوں کے والدہ کو بچاؤں. یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ ولولہ نہ صرف خیر تحسین پیش کرنے کا مستحق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا بہت بڑا اجر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیملیز میں، گھروں میں، بچوں کو اس چیز سے سختی سے منع کریں کہ یہ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں یہ زہر ہے. اور پھر لائف آپ دیکھیں، میں ایک ایسے ایک بات بھی جائز ہے، چونکہ میاں صاحب ہمارے والد صاحب کو جانتے تھے اور نزدیکی رشتہ تھا، زاہد صاحب بھی، باقی بھی شاید وہ جانتے تھے. تو ہم جب خداداد میں اسکول پڑھتے تھے تو صبح صبح امی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، چائے اور پراٹھا کھا لیتے تھے اور پھر آدھا پراٹھا ایک اتنا گڑ دیتے تھے کہ آپ آدھی چھٹی میں کھاؤ گے. آج کے بچے 60% بغیر ناشتے کے جاتے اسکول. کیوں؟ کہ رات کے 1 بجے تک گیموں میں لگے ہوتے ہیں. تو میرا والد کہتا تھا کہ دیکھو، یہ جو میرا بچہ ہے وہ اس سے جو پیدا ہوگا وہ زوز معزوز ہوگا. ان کی نہ جوانی ہوگی، ان کا نہ قد اٹھا گا، ان کا نہ کاٹ ہوگا، نہ اس کا زندگی کا کچھ مزہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے وہ دیسی خوراک بند کر دی. اور میں اکثر گھروں میں جب جاتا ہوں، کسی کے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، کوئی عجیب سا ماحول ہے کہ کوئی گھر کا کھانا کھاتا نہیں ہے. بچہ کہتے میں نہیں کھاتا ہوں. تو کیا ہوئی، میں اس کے لیے فلانا چیز منگاتا ہوں. بھائی اس کی آپ نے کچھ ریسرچ کیا ہے کہ کیا ہے وہ؟ تو آپ دیکھو سارے بچے قد سے زیادہ موٹے، پھرنے کے قابل نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے عمر جیسے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور لوگ بھی پیدا کریں ہر سیکٹر میں، تاکہ ہم اس پیغام کو نہ صرف اس شہر بلکہ کوشش کریں کہ پورے ملک میں پہنچائیں. اور اس بیماری کو، شوگر کو، جو تمہارا وجود جو ہے وہ اس کو اس طرح کاٹتا ہے جو سمجھتے بھی نہیں ہے، اور پانی کی طرح آپ کا وجود بالکل سڑ جاتے ہیں اور اس طرح ہو جاتا ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ڈاکٹر عمر صاحب اور ہم سب کوشش کریں گے، ان کی سرپرستی کریں گے. یہ شہر بھی ہمارا ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. اور اکثر آج کل کے اس دور میں دوسرے کے کام آنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. میں آپ کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم تو آپ کے ساتھ اسلام آباد کے اس میں بھی مکمل وہ کر رہے ہیں. خواجہ صاحب کے پاس کل گئے تھے، خواجہ صاحب ڈونیشن مل گئی. ہم نے کل اعلان کیا تھا 10 لاکھ روپے کل ہی ان کو دے دی. اس سے پہلے ہم نے اتفاق
کڈنی وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. اس کو اعلان کیا تھا تو اس کو میں نے کہہ رہا نقد پیسے دے کرو تاکہ یہ کہیں نہ کہ یہ ایسے اعلان ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عمر صاحب یہ جلدی اعلانات ہم نے کر دیے نا تو لوگ زیادہ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ معقول اس طرح رقم دیں گے اور دوستوں کو بھی کہیں گے. میں ایسے بھی آؤں گا اور جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہے دوست ہیں اس کو بھی کہیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, آج بھی ابھی میں سیدھا لاہور جا رہا ہوں. پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی میٹنگ ہے جس میں بہت زیادہ بڑے بڑے کمپنی کے لوگ ہیں, خاص کر میڈیسن کے. آپ مجھے بتائیں تو ہماری قدر کا ہم بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے. جو ادویات آپ کو ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی کریں گے. آپ دوستوں بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کے کانوں پہ دھیان دو, وہ پرانے چیزوں میں ان کو اس طرف دوبارہ لاؤ. یہ بہت چونکہ آپ کا سہارا جو ہے, آپ کی خوشی جو ہے, آپ کا جو دل کی آرزو ہے یہ آپ کے بچے ہیں. اور اگر یہ ان کے پہنے اور اس کے باوجود بھی آپ اس کو 10 گھنٹے موبائلات میں دو گے اور 5 منٹ 4 رکعت نماز اس پر نہیں پڑھو گے تو یاد رکھو اس طرح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرے دوست ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ وضو میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شفا ڈالی ہے. یہ دراصل انسان کے لیے شفا ہے کہ آپ دن میں 15 دفعہ منہ دو, ہاتھ دو, ناک, آنکھیں, مسد پہ دیکھو, آپ ریسرچ دیکھو کہ یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں جب 2 گھنٹے بعد پانی لگانا, ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا ایک امریکی ڈاکٹر کا آج سے 8-10 سال پہلے کہ اگر رات کو کوئی شخص یعنی 3 بجے 4 بجے اٹھے اور 5-6 دفعہ بیٹھے اٹھے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ تہجد پڑھو. پھر ایک ریسرچ میں اور پڑھ رہا تھا, شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری, کہ اگر جس طرح ہم وہ لوگ تو یہ نہیں مانتے لیکن کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں اور یہ پچھلے 2 انگوٹھے اس طرح ہوتے ہیں, اس سے دل کی اٹیک کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عبادت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اس چیز کی طرف راغب کریں, ان پہ وضو کرائیں, اس کی طرف جائیں. 5 گھنٹے موبائل ہاتھ میں ہو, 5 منٹ کے لیے آپ ان کو نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے نہیں, تو یہ آپ سب کا فرض ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ملک ہمارا ہے, یہ بچے ہمارے ہیں, یہ ہمارے مستقبل ہے, اور ان کی دیکھ بھال, ان کو صحت افزا مقامات فراہم کرنا یہ ہماری بھی ذمہ داری. اور گھر کے ماحول میں آپ نے اور خاص کر ماؤں بہنوں نے یہ دینا ہے. میں میاں اجمل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عمر بھائی کا, باقی جو جتنے دوست ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ کے توقع سے زیادہ تعاون ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا. شکریہ. ساتھ طارق انصاف نے یہ سب کچھ اپنے ساتھ خود کیا ہے. آپ خود دیکھ لیں اب, اور اس اپوزیشن کے ساتھ کہ فرق 6-7 آدمیوں کا ہو. دیکھو یہ اپنے ساتھ یہ خود جو کچھ کیا یہ انہوں نے خود کیا. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست جو ہے, سیاست کی شائستگی, سیاست کا رواداری, اس کے اقدار, اس کے جو ایک دوسرے کے عزت و احترام ہے, گزشتہ 4 سالوں سے جس طرح ختم ہو گئی. آپ خود سوچ لیں, یعنی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بات کروں, کیا پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ملک کے سب سے بڑے قداور سیاسی لیڈروں کا نام کس نام سے پکارتے تھے؟ یہ اس سے پہلے تاریخ میں ہوا ہے. پورے اسمبلی کو جیل میں ڈال کے, اس کو یہ پتہ نہیں انہوں نے پھر بھی 2 سال جیل کاٹے, ایک بھی نہیں ٹوٹا. شیخ رشید نے کہا کہ شین سے میم نکلے گا, میم سے شین. آج تو سب تیز سے نکل رہے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی آئین کے مطابق حکومت آپ دیکھ لیں 70 سے
مختلف جماعتوں کی آتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، ایک دوسرے کو عزت و احترام اور ایک دوسرے سے ہیلپ مانگنا ملک کی مفاد کے لیے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں، آج ایک ایک انجیکشن چل رہا ہے، وہی خود فون کر کے اس کو کہہ دو جس کو تم چور کہتے ہو کہ مجھ سے مذاکرات کروں۔ اور دوسری طرف نواز شریف تھا، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس نے خود جا کے اس کو فون نہیں کیا، وہ خود اس کے گھر نہیں گیا۔ اس کو کہتے ہیں سیاسی رواداری۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، اس ملک کے عوام اور ہم آپس میں بھائی ہیں۔ اور جس طرح نوجوانوں کے مائنڈ میں اس نے فیڈ کیا تو وہ عارضی تھا، یعنی شاید آج سے 50 سال بعد جب لوگ تاریخ پڑھیں گے تو کہتے